لکھا آپ نے؟ ایمان کے معنی یقین، توکل، بھروسہ. کیا بولے؟ توکل. شاباش. اس لیے میں تم جان کے کھڑا کیتا سی کہ تین توکل نہیں آنا تو غلط بولنا تھا دوجے بچ سے. اب پھر بولو. توکل، ہاں بالکل. بھروسہ اور اعتقاد، قول و قرار. شاباش. ویری گڈ. یہ ایمان کے معنی ہے. اب ویبسٹر جو ڈکشنری ہے، ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق کیا ہے؟ میں انگریزی میں بولنے لگا ہوں کمپلیٹ ٹرسٹ، پورا بھروسہ، انویورنگ کانفیڈنس، ایسا اعتماد جس میں کوئی لغزش نہ ہو، بے لغزش اعتماد، بے لغزش اعتماد، کوئی اس میں جنبش نہ ہو، ہلے نہ، ایسا پختہ بات ہو. ایک اور معنی unquestioning belief، ایسا یقین جس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہ کیا گیا، جس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو. unquestioning belief، unquestioning belief، B-E-L-I-E-F، belief، ایسا یقین جس کے بابت سوال کی کوئی گنجائش نہ ہو. سمجھ رہے؟ It does not require any proof or evidence. میں پھر انگریزی میں بولتا ہوں It does not require any proof or evidence. ایسا اعتقاد، ایسا کامل بھروسہ، ایسا یقین کہ اس میں کوئی گنجائش نہ ہو جنبش کھانے کی اور سوال کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو. علاوہ ازیں اس کے معنی یہ بھی کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان کے معنی ہے جو ویبسٹر ڈکشنری میں بیان کیے. اب جو لفظ آپ نے لکھا ہے نا پسٹس، گریک لینگویج، یونانی زبان کا، اس کے معنی آپ لکھنا چاہیں گے؟ پختگی سے ثابت قدمی کا اظہار، پختگی سے ثابت قدمی کا اظہار، یہ پسٹس کے معنی ہے. پورا توکل، پورا بھروسہ اور یقین کامل، یہ پسٹس لفظ ایمان کے لیے جو یونانی زبان میں استعمال ہوا اس کے معنی. اب دیکھیے ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت. یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے. اس کے بعد میں نے سننا بھی آپ لوگوں سے، کیونکہ میں ٹیچر ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو ٹیچر کا کام ہے سننا. ہمیں چاہ نہیں میری بھی نہیں، جب چاہے بھی جائے گا، آپ سے پوچھا بھی جائے گا تو 4 دن آتا جی ہے جی. اچھا نہیں میں نہیں پوچھتا، واپس آ جانا خدا کا واسطہ، واسطے جی خطرہ محسوس کریں تو پاس جانا نہیں. میرا خیال ہے پگوڑے اسٹوڈنٹ بھی، کون پگوڑے اسٹوڈنٹ ذرا اپنے ہاتھ کریں جلدی سے. اچھا نہیں تو پکیرے بھی پڑھے. چلیے پڑھیے ساتھ، پڑھو بیٹا. عبرانیوں 11واں باب، اس کے پہلے پڑھیے، سنیں سب لوگ نکالیے. عبرانیوں کا نام کا خط ہے، اس کا 11واں باب، اس کے پہلے ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. سن رہے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا اعتماد، امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا. پوری آیت پڑھے نا پھر آپ سمجھ جائیں گے ایمان کیا ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں
کا اعتماد ہے یا اعتقاد ہے، اور آگے اندیکھی چیزیں کیا ہیں؟ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ دیکھیے ایک خاتون، ایک لڑکی پریگننٹ جب ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے ہم دیکھ تو نہیں سکتے، چاہے الٹراساؤنڈ سے دیکھیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ امید سے ہے، یہ بچی، یہ لڑکی امید سے ہے، خدا نے اس کو برکت دے دی۔ ہم کئی مختلف الفاظ استعمال کرتے، یہ بچی امید سے ہے، اس کو خدا نے برکت دے دی وغیرہ، لیکن ہم بچے کو باہر نہیں دیکھ رہے، بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، لیکن پوری امید ہے کہ بچہ ہے اور تیار ہو رہا ہے، پر ہم نے دیکھا نہیں ابھی وقت میں ہم دیکھیں۔ یہ لکھا اندیکھی چیز، اندیکھی things which are unseen، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ اب اس کی یہ ایک جملہ لکھی عبرانیوں 11ویں باب میں مقدس پولس رسول نے ایمان کی تعریف نہیں کی بلکہ وضاحت کی ہے۔ لفظوں پر غور کر لیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پولس رسول نے عبرانیوں 11ویں باب میں ایمان کی تعریف نہیں کی۔ پولس رسول نے ایمان کی تعریف یہاں نہیں کی، ڈیفینیشن نہیں بیان کی بلکہ اس کی ڈسکرپشن بیان کی۔ ڈیفینیشن نہیں بیان کی بلکہ اس کی ڈسکرپشن، اس کی وضاحت کی ہے۔ کس کو اس بات کی سمجھ ہے؟ آپ سمجھیں کیا سمجھے؟ بتاؤ بیٹا کھڑے ہو کہ اس چیپٹر میں یا اس آیت کے اندر پولس نے کیا کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کی ہے یا وضاحت کی ہے؟ ڈیٹیل بتائیے۔ ویری گڈ، یہ اور اچھا لفظ مل گیا، ڈسکرپشن۔ میں لفظ استعمال کر رہا تھا حیدر اوقازی، اور انہوں نے ڈیٹیل لفظ استعمال کیا، وہ بہت ہی اچھا ہو گیا، یہ تفصیل بیان کر دی۔ اور پورا چیپٹر ایمان کے جو ہیرو تھے ان کے ناموں سے، کاموں سے، فعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ایمان چیز کیا ہے، اور ابراہم کے ساتھ اس ایمان کا کہاں تک تعلق ہے، لنک ہے، رشتہ ہے، دوستی ہے، رابطہ ہے، کنیکشن ہے، یہ باتیں ہم سیکھیں۔ 5 منٹ کے بعد وقفہ ہوگا اور آپ چائے پیئیں گے، اور میں بندے گلنے نہیں جیتا اندازہ ہے، ایک تو بندہ بھی کہنا چاہے۔ خدا کی مہربانی سے ہم میں دھاگا کا صاحب، کڑیاں بچانیاں، بچے نوجوان ہٹائیاں شریعہ دے، تو مہربانی سے آپ نے چائے پی کے آپ کہاں آنے؟ ٹیگری آنے۔ کون گھر واپس جانا چاہتا ہے؟ ذرا دکھائیں جلدی سے۔ کوئی نہیں جائے گا، کھانا بھی ملے گا۔ ہاں کھانا بھی ملے گا، شاباش، کھانا بھی ہوگا، کھانے کے بعد جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پولس رسول نے کیا ایمان کی تعریف کی ہے یا وضاحت کی ہے، تفصیل بیان کی ہے؟ کیا ہے؟ اس نے پولس رسول نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے، تفصیل بیان کی ہے، ڈسکرپشن دیا ہے، وضاحت کی ہے، تعریف نہیں اس نے کی۔ تو کیا اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وضاحت کر دی، اور آگے اس نے تفصیل بیان کر دی، بڑی لمبی چوڑی، فلاں 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 ایوری باڈی، سب کے نبیوں کے، پیغمبروں کے، رسولوں کے بتایا اس نے ان کے ایمان کیسے تھے، اور وہ کس قسم کے ایماندار، عورتیں کیسی ایماندار عورتیں تھیں، اور مرد کیسے ایماندار لوگ تھے، انبیاء کس قدر ایمان میں طاقتور تھے، وہ بہت بڑی تفصیل وضاحت اس نے کر دی ہے۔ آپ دیکھیں گے اب جو مشکل باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ لکھنے والے مجھے کم دکھائی دے رہے ہیں۔ ایمان کے بارے ایک تعریف ریکارڈ ہوگی، لکھنا چاہیں گے لکھ لیں، لیکن میں بولوں گا آہستہ آہستہ۔ ایمان جو چیزیں اندیکھی ہیں ان کی نسبت مستقل قائلیت اور قبولیت کا نام ہے۔ پھر سے بولوں، ایمان جو چیزیں اندیکھی ہیں ان کی نسبت
मुस्तकिल कायलियत और कबूलियत का नाम है। लिखने वालों ने लिखा, और एक और लिखी, ईमान, अगली लाइन, ईमान तौक़ुआत और आरज़ुमंदाना अनासर की मुनज़्ज़म तहरीक का मुस्तक़बिल में हासिल होने वाले अजर का नाम है। तो मुझे आधा घंटा लग गया था इन लफ्ज़ों को परसों रात अपने घर में, रात के 2-3 बजे थे जब ये 2 जुमले लिख रहा था। इतनी मुझे सोचना पड़ा कि आखिर मैं ईमान की मैं क्या वज़ाहत करता हूँ, मैंने क्या सीखा है। मैं फिर से पढ़ने लगा, ईमान जो चीज़ें अनदेखी हैं उनकी निस्बत मुस्तकिल कायलियत और कबूलियत का नाम है। अगला हिस्सा एक लाइन छोड़ के, ईमान तौक़ुआत और आरज़ुमंदाना अनासर की मुनज़्ज़म तहरीक का मुस्तक़बिल में हासिल होने वाले अजर का नाम। देख लिया, रिकॉर्ड भी हो गया। आगे चलेंगे। ये अब आप दुआ करें। डॉक्टर साहब ने देखा नहीं था, हम सब कर